یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو پوری زندگی جواب تلاش کرتا رہا، مگر اسے جواب تب ملا جب اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا اور پہلی بار خود کو سننا سیکھا۔ ایک پرسکون مگر مصروف شہر میں سلمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہایت ذہین، پڑھا لکھا اور تجسس رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا۔ وہ صرف چیزوں کو مانتا نہیں تھا بلکہ انہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، سلمان بہت سمجھدار ہے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سلمان کے پاس جواب کم اور سوال زیادہ تھے۔ وہ اکثر رات کو جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا، میں کون ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور آخر سکون کہاں ملتا ہے؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ پر ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ اس نے علم کے دروازے کھٹکھٹائے، کتابیں پڑھے، فلسفہ سیکھا، روحانیت پر لیکچر سنے، بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھا۔ ہر جگہ اسے نئے خیالات ملے، نئے نظریات ملے، مگر سکون نہ ملا۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ حقیقت کے قریب پہنچ گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے ایک نیا سوال اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ وہ تھک گیا تھا، جسم سے نہیں، ذہن سے۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا، اگر تم واقعی جواب چاہتے ہو تو ایک درویش ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ سلمان نے بغیر دیر کیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے شور سے نکل کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ خاموش تھا، ہوا ہلکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی سکونت تھی۔ جتنا وہ آگے بڑھتا گیا اتنا ہی اس کے اندر کا شور نمایاں ہونے لگا۔ آخرکار وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں ایک درویش خاموشی سے بیٹھا تھا، آنکھیں بند، چہرہ مطمئن، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ سلمان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سلمان بے چین ہو گیا۔ آخر اس نے کہا، بابا جی، میرے پاس بہت سوال ہیں۔ درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور گہری نظر سے سلمان کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، اسی لیے تم بے چین ہو؟ سلمان چونک گیا۔ کیا سوال ہونا غلط ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا، نہیں، سوال غلط نہیں ہوتے، مگر ہر سوال کا پیچھا کرنا تمہیں خود سے دور کر دیتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، سلمان نے کہا۔ درویش نے جواب دیا، تم جواب تلاش کرتے کرتے خود کو بھول گئے ہو۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، کچھ نہ کرو۔ سلمان حیران رہ گیا۔ کچھ نہ کرو؟ ہاں، بس خاموش ہو جاؤ۔ سلمان نے آنکھیں بند کیں، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اس کے اندر شور بڑھ گیا۔ سوال، خیالات، یادیں، خوف، سب ایک ساتھ آنے لگے۔ یہ تو اور مشکل ہے، سلمان نے کہا۔ درویش کی آواز آئی، تم لڑ رہے ہو، بس دیکھو اور گزرنے دو۔ سلمان نے کوشش کی۔ وہ اپنے خیالات کو روکنے کی بجائے انہیں دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ شور کم ہونے لگا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی الجھن، صرف سکون۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو، بغیر کسی وضاحت کے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے کہا، یہ وہ جواب ہے جو لفظوں میں نہیں آتا۔ مگر میں نے کچھ سنا نہیں، سلمان نے کہا۔ اصل آواز سننے کے لیے کان نہیں، دل چاہیے۔
سلمان حیران رہ گیا۔ تو کیا یہی حقیقت ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، حقیقت وہ ہے جو تم خاموشی میں محسوس کرتے ہو۔ سلمان کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ باہر سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی اندر نہیں سنا۔ کیا یہ سکون ہمیشہ رہے گا؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، اگر تم دوبارہ شور میں نہ کھو جاؤ، اور اگر کھو گیا تو واپس آ جانا، خاموشی تمہارا انتظار کرے گی۔ سلمان واپس شہر آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، زندگی گزارتا تھا، مگر اب وہ ہر بات کا جواب نہیں ڈھونڈتا تھا۔ وہ روز کچھ وقت خاموشی میں گزارتا، اپنے دل کو سنتا۔ جب اس کے اندر سوال آتے، وہ گھبراتا نہیں تھا، وہ انہیں دیکھتا اور گزرنے دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ سلمان مسکرایا اور آہستہ سے بولا، میں نے ایک آواز سنی ہے۔ کیسی آواز؟ وہ بولا، وہ جو سنائی نہیں دیتی مگر سب کچھ سمجھا دیتی ہے۔ سبق: انسان ساری زندگی سوالوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مگر اصل سکون جوابوں میں نہیں بلکہ اس لمحے میں ہے جب انسان خاموش ہو جائے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو وہ وہی سن لیتا ہے جو الفاظ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ اسی خاموشی میں سچ ہے، اور اسی میں سکون۔